آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آقا دو جہاں سہے ابرار آ گئے، آقا دو جہاں سہے ابرار آ گئے، اور تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر، تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر، دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے، دامن میں تیرے احمد، اور جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ رسول کو، جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ رسول کو، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے، اور دیکھا جو میں نے مڑ کے دیار رسول کو، دیکھا جو میں نے مڑ کے دیار رسول کو، دیکھا جو میں نے مڑ کر دیار رسول کو، آنکھوں میں میرے اشک گوہر بار آ گئے، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ تو عید میلاد، ذکر میلاد، حضور کے میلاد تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے حضور کے آنے سے پہلے حضور کے میلاد کا ذکر تمام انبیاء کو بلا کر کے اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا، جو چیز قرآن میں آ جائے تو پھر کسی اور کی دلیل نہیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ نے کیوں نہیں منایا، اس نے کیوں نہیں منایا، اس نے کیوں نہیں منایا۔ اللہ نے سیدھا ہمیں قرآن پہ حضور کی پیدائش تشریف آوری کا ذکر عہد لیا سارے پیغمبروں سے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ نے پیغمبروں سے اپنا عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں، من کتاب و حکمت، پھر آئے گا تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا تو ضرور تم اس پر ایمان لے آنا۔ پھر جب اللہ نے حضور کو بھیجا تو احسان جتایا،
احسان جتایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129۔ سورہ بقرہ سورہ بقرہ نہیں، یہ آپ کا آ جائے گا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ اور سورہ المائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب آیا۔ یہ سارے ذکر میلادی ہو رہی ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تو کسی کو اس پہ بغض و کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جب میلاد نبی آ جائے تو کم از کم درود کی محفل سجا لیں، جس طرح ہو سکے عید میلاد کو منائیں، درود شریف کی محفل یا محفل میلاد منائیں یا درود کی محفل منائیں۔ درود بھی 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، نعت پڑھ لیں، حضرت حسان کی سنت ہو جائے گی۔ تو میلاد منائیں، حضور نے روزہ رکھ کر منایا، تو آپ کو قرآن پاک میں جو ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہی وقت ہے کہ جب میلاد کا دن آ جائے تو حضور کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجئے، درودوں کی محفل سجا لیجئے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ وہاں پر پروگرام میں تشریف لائے کہ نہیں، جلوس میں تشریف لے کے جائے، جس طرح سے ہو سکتا ہے آپ منائیے۔ آپ کے کسی میں آپ بھوکوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیے، اچھے لباس پہنیے، غریبوں کو امداد کیجیے۔ اور کس طرح سے منایا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4923، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حبشی خوش ہو کر خوب کھیلے اور برچھیوں کے ساتھ خوب کھیلے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4923، کتاب ہے، چیپٹر ہے ادب و اخلاق کا بیان۔ تو بنو نجار جب حضور مدینہ پہنچے تو بنو نجار تلوار لے کے آ گئے، چاروں طرف حضور کو گھیر لے اور تلوار کے ساتھ حضور قافلہ کو مدینہ کے اندر انٹری کرایا گیا۔ یہ بخاری و مسلم سارے میں ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پگڑی کھڑا پھاڑ دیے اور اس کو تلوار میں بھر کے جھنڈا بنا دیا، جھنڈا لے کر جھنڈا کے ساتھ حضور کو داخل کرایا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7336، سنتوں کا بیان۔ تو اس میں حضور نے گھوڑے دوڑ کرائی گئی، مطلب ہارس ریسنگ بھی کرائی گئی۔ تو اس وقت ضروری تھا، کچھ تیر اندازی کرتے تھے، کچھ تلواروں سے کھیلتے تھے، اس گھوڑے دوڑ بھی کرائی۔ اور حضور نے ایک بار مرتبہ ریسلنگ بھی کیا، رکانا پہلوان کو تھا، اس کو آپ نے 3 بار پچھاڑا۔ تو ہر وہ کام جو اسلام کی دفاع کے لیے ہو کرنی جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ میں اور ایک ڈیٹیل تقریر بدعت کے بارے میں بتاؤں گا، اور عید جو ہے بتاؤں گا، تو یہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس میں جو ہے آپ کسی بھی طرح سے منائیں، وہ یہ آپ کے گھوڑے دوڑ کے حضور نے ہارس ریسنگ بھی کرائے، اور اس کے بعد میں ہارس ریسنگ حضور نے کروایا۔ تو ہر وہ کام آپ ابھی اسلام کے اوپر چاروں طرف سے وار ہو رہا ہے، اسلام کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر کبھی کبھی موب لنچنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس عید میلاد کے دن میں آپ ریسلنگ کرائیے، کشتی کرائیے، تلوار بازی بھی کرائیے، تلوار بازی چھوڑیے، آپ ریسلنگ بھی کرائیے، کچھ بھی کرائیے اسلام کی دفاع کے لیے، اس کو جاری رکھیں۔ جلوس بھی نکالیے، اور جو جلوس میں یہ نہیں کہ آپ ڈی جے میں تھرکو، جلوس نکالو ادب، نہایت ہی ادب سے اور احترام سے نعت شریف آپ پڑھیے۔ اور یہ نہیں کہ جس نے جلوس میں گیا وہ عاشق نبی ہو گیا، اور جلوس میں نہیں گیا وہ الگ طریقے سے عید میلاد منایا، وہ بھی عاشق نبی ہے۔ اور صرف جلوس میں جانا عاشق نبی نہیں ہے۔ اگر آپ جلوس میں گئے اور آپ نے نماز کو ترک کیا تو آپ منافق میں شمار ہو جائیں گے، کیوں نہ حضور نے فرمایا منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بہت دشوار ہوتی ہے۔ تو آپ عید میلاد نبی کے دن آپ جلوس میں جا رہے ہیں، ڈی جے کے ساتھ تھرک رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے طرف منافق میں شمار ہو جا رہے ہیں اگر آپ نے نماز چھوڑا، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز چھوڑا۔ تو حضور کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ بے نمازیوں کا حشر جو ہے فرعون، قارون، نمرود ان کے ساتھ ہوگا۔ اور خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ عید میلاد منائیے، لیکن آپ سنت نبی کو اپنائیے، فرض سے نماز ترک مت کیجیے۔
تو اگر آپ نماز ترک کریں گے تو آپ جو ہے شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عید میلاد نبی منائیے جس طرح سے ہو سکتا ہے، اسلام کے بڑائی و برتری کو آپ پیش کیجیے، جلوس نکالیے، جھنڈے کے ساتھ جائیے، نعت شریف نہایت ادب کے ساتھ پڑھیے، اور اس دن غریبوں کو کھانا بھی کھلائیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ علم کے اوپر بھی زور دیں، کیوں نہ حضور اپنے دور رسالت پہ جنگ بدر پہ جو قیدی آئے تھے، جو پکڑے گئے تھے کفار، ان کو فدیہ کے طور پر ان کو تب چھوڑا گیا کہ آپ مسلمانوں کو پڑھائیے، تو حضور نے علم کو ترجیح دی۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو علم، یا غریب و غربا کو علم کی محفل میں، علم کے جو لائن ہے اس لائن پہ آپ لائیں، ان کے حوصلہ افزائی کیجیے، غریبوں کو پرائز ڈسٹریبیوشن کیجیے جو پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ پڑھ لیں گے، اچھے سروس، اچھے نوکری کر لیں گے تو وہ 10 خاندان کو پال سکتے ہیں، 10 خاندان کو کفایت کر سکتے ہیں، کفالت کر سکتے ہیں۔ تو علم کی بھی ترجیح دیجیے۔ عید میلاد النبی کے دن آپ چیریٹیبل ورکس بھی کیجیے، غریبوں کا، جو بوڑھی غریب ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹیز، دوائی بانٹیے، اور ان کو پیسے بھی دیجیے جو غریب ہیں، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن عید میلاد منائیے، ہر طریقے سے عید میلاد منائیے، یہ جوش و خروش کے ساتھ منائیے، یہ حضور سے محبت کا ثبوت ہے۔ عید میلاد منانا، حضور سے جوش و خروش کے ساتھ منانا، یہ حضور سے محبت کا ثبوت ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور حضور کی تعظیم و توقیر کیجیے۔ تو نماز پڑھنا اور اسلام میں چلنا یہ تو حکم ہے، کرنا ہے، لیکن تعظیم و توقیر کیسے کرو گے؟ آج حضور نہیں ہے، تو حضور کے تشریف آوری کے دن، اس دن کو معتبر سمجھ کے، معزز سمجھ کے، کم از کم ہم اس دن جو ہے ذکر میلاد منائیں، حضور کی تعظیم و توقیر کریں، کیونکہ اللہ نے خود حضور کا ذکر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے اپنے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ تو عید میلاد منائیے، عید میلاد کوئی بدعت نہیں ہے، یہ دین میں، اسلام میں جائز ہے، اور جس طرح سے ہو سکتا ہے آپ منائیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ نے کچھ چیز کو حلال کر دیا اور کچھ چیز کو حرام کر دیا، جس کو چھوڑ دیا اس پہ احسان کیا، تو جو حرام کر دیا اس کا لسٹ دے دیا گیا ہے، یہ چیز حرام ہے، اور اس کے بعد آپ یہ منائیے۔ یہ سبھی نے منایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش، تشریف آوری کعبہ میں ہوئی، تو اس وقت سارے غیر مسلم تھے، کفار تھے، کفار کیا منائیں گے عید میلاد؟ اللہ نے خود منا کے دکھا دیا، اللہ نے ایک نور روشن کیا، جو حضور کے والدہ محترمہ رضی اللہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا خواب میں، ایک نور ظاہر ہوا اور اس سے روشن کر دیے گئے شام کے محلات۔ تو اللہ نے معجزہ کر کے دکھایا، نبی آ رہا ہے، تشریف آوری حضور کی ہو رہی ہے، ایسے ویسے نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب آ رہا ہے، تو اللہ نے شان دکھایا، اللہ نے دکھایا، نور دکھایا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا بھی کرائی، اور حضور بولے میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو عید میلاد منائیے، اور ہر طرح سے منائیے، اپنے خوشی کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم۔